تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و اکرم ہستی کے ذریعے ہمیں عزت بخشی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جس کا فضل و کرم بے پایا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، رسول اور اپنے رب کے داعی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مومنو، کوئی بھی انسان چاہے علم و فضل اور عقل و فہم میں کتنا بھی اعلیٰ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن، کمالات اور حسن و جمال کا احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ سارے لوگ مل کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و صفات کو بیان نہیں کر سکتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کی ذمہ داری لی، چنانچہ آپ سے فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ، اور جو کچھ پڑھایا اسے آپ کے حافظے میں محفوظ کر دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کی ذمہ داری بھی لی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی، اس وحی کو جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس وحی کو جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس مقام کا ذکر ہے وہ ان چنندہ رسول کی قدر اور حیثیت پر دلالت کرتا ہے جنہیں ان کے رب نے وحی الہی کو قبول کر پانے کے لیے تیار کیا، اس کے قابل بنایا، اور ان کے جسم و روح، عقل و آنکھ اور کان، بلکہ سارے اعضاء و جوارح میں طاقت و قوت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کا حکم دیا ہے، اور ان کی اتباع کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی نشانی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس اطاعت و اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اقوال و افعال اور مختلف حالات میں ان کے طرز معاشرت کی پیروی کی جائے، اور ان کے اعلیٰ اخلاق و صفات کی معرفت حاصل کی جائے، تاکہ ان کی اتباع و پیروی کی جا سکے، نہ ان کے اوامر کی مخالفت کی جائے اور نہ بدعت کا ارتکاب کیا جائے۔ صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ حال تھا کہ دیگر چیزوں کو تو چھوڑیے، وہ ان کی عادات کو بھی اپنی زندگی میں اتارتے تھے۔ اپنی جان، باپ، بیٹے، بیوی، کنبہ، قبیلہ، تجارت اور مال و دولت سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ بلا شبہ محبت کے اسباب حسن و جمال، کمال و خوبی اور عطا و بخشش ہے، اور یہ عناصر اوصاف کمال و محاسن اخلاق کے پیکر میں بدرجہ اتم موجود ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم اور عمدہ شکل و صورت سے مزین کیا اور نو بنو طہارت و پاکیزگی اور حسن و جمال کے پھولوں سے سجا دیا، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی نازل ہو۔ آدمی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اوصاف اور عمدہ اخلاق سے مطلع ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک خوبصورت تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے جو دل و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے، گویا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے خوبصورت شکل اور سب سے قابل خلقت میں پیدا کیا۔ آپ کے مدح سراہوں کا اتفاق ہے کہ آپ جیسا نہ کوئی آیا اور نہ آئے گا۔ آپ اخلاق اور خلقت دونوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ سے حسین نہ کوئی آپ سے پہلے آیا اور نہ بعد میں آیا، بلکہ آپ جیسا بھی نہیں آیا۔ آپ سب سے زیادہ کشادہ دل تھے، سب سے سچے تھے، سب سے نرم خو تھے، اور سب سے زیادہ اچھی صحبت و معاشرت والے تھے۔ آپ پر اچانک جس کی نظر پڑی وہ ڈر گیا، اور جس نے آپ سے میل جول رکھا وہ آپ سے محبت کرنے لگا۔ جب آپ خاموش رہتے تو آپ پر وقار رخصا ہوتا، اور جب گفتگو فرماتے تو حسن و جمال چھلکتا۔ آپ کی زبان بڑی میٹھی تھی، آپ کی بات جچی تلی ہوتی تھی، نہ زیادہ نہ کم، مانو آپ کی گفتگو پروئی ہوئی موتیاں ہیں جو ایک ایک کر کے گر رہی ہے۔ دور سے بھی آپ بڑے حسین و جمیل لگتے، اور قریب سے بھی نہ اتنے لمبے تھے کہ آنکھوں کو بدنما لگے، اور نہ اتنے پست قد تھے کہ آنکھوں کو حقیر لگے۔ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ روشن تھا، جب آپ گفتگو کرتے تو آپ کی گفتگو سنی جاتی، جب حکم
دیتے تو فوراً اس کی بجاوری ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر نور اور روشن تھا، اس پر نور اور جمال اس قدر برستا تھا کہ اگر ان پر نگاہ پڑ جاتی تو گویا آفتاب طلوع ہونے کا گمان ہوتا تھا. بڑی عظمت اور شان و شوکت کے مالک تھے اور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے تھے. بس یہ آپ کا پر نور حسین و جمیل معانی و اسرار سے بھرپور چہرہ اس بات کی قطعی دلیل و روشن ثبوت ہے کہ آپ سچے اور برحق رسول ہیں. یہاں تک کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے انور پر غور کیا اور آپ کے خط و خال کا معائنہ کیا تو پکار اٹھے کہ میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت بدن کے مالک تھے. آپ کا لباس، گھر اور مجلس سب سے زیادہ صاف ستھری ہوتی تھی. آپ نہایت سفید اور خوبصورت تھے. آپ کی گردن چمکتے چاندی میں ایک بہترین گڑیا کی طرح تھی. وہ آپ کے منہ سے نکل رہا ہے. آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے تو مسواک کرتے. آپ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی خوبصورتی کا خیال رکھتے تھے. چنانچہ آپ کے پاس ایک خاص جوڑا تھا. آپ عیدین اور جمعہ کو پہنا کرتے تھے. آپ ایک دن گھر سے نکلے تو پیالے کے پانی کے عکس میں اپنے بال اور شکل و صورت کو دیکھا اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور جب کوئی اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لیے نکلے تو اپنا وضاقتہ درست کر لے. آپ کی آواز حد درجہ خوبصورت اور واضح تھی. اس میں دھیما پن اور نغمگی تھی، کرخت آواز نہیں تھی. اور جب آپ خطبہ دیتے تو آپ کی آواز پردہ نشین خواتین تک پہنچتی. اور جب آپ کعبہ کے پاس رات کے اندھیرے میں تلاوت کرتے تو ام ہانی رضی اللہ عنہا اپنے بستر سے آپ کی آواز سنتی. آپ کی گفتگو شیریں اور بات بڑی اچھی ہوتی. جب آپ گفتگو کرتے تو دلوں پر سحر طاری کر دیتے اور روحوں اور عقلوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے اور ایسا لگتا کہ نور آپ کے منہ سے پھوٹا جا رہا ہے. آپ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور خوش بیان تھے. آپ کو جامع کلام، عظیم حکمت، ہوش ربا، زجر و توبیخ، فیصلہ کن امر، محکم فیصلے، عمدہ وصیت، بلیغ نصیحت، قوی اور واضح دلیل سے نوازا گیا تھا. آپ جب گفتگو کرتے تو فیصلہ کن گفتگو کرتے جسے ہر سامع سمجھتا. اگر کوئی اسے شمار کرنا چاہتا تو کر لیتا. آپ کی گفتگو میں سلیقہ مندی ہوتی. فضول گوئی اور تکلف کو ناپسند کرتے تھے. آپ کی نماز معتدل ہوتی، خطبہ معتدل ہوتا، نہ ہی معنی میں خلل ہوتا اور نہ طوالت کی وجہ سے اکتاہٹ ہوتی. جب خطبہ دیتے تو لاٹھی پر ٹیک لگا لیتے اور چند مختصر اور مبارک کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے. جب خطبہ دیتے تو سخت غضبناک ہو جاتے، آواز بلند اور آنکھیں سرخ ہو جاتی، گویا کسی لشکر کو دشمن سے آگاہ کر رہے ہیں. جب نصیحت کرتے تو دلوں میں اثر چھوڑتے اور نفوس کو تازہ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی مؤثر نصیحت فرمائی جس سے ہمارے دلوں میں خشیت طاری ہو گئی اور ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. ہم نے کہا شاید یہ الوداعی خطبہ ہے، لہذا آپ ہمیں وصیت کریں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرے بعد میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پر قرآن کریم کی آیت کو پڑھا کہ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک اور برتر ہے اور ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائے. اشارہ میں اس کی تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو آگے پیچھے کرتے ہوئے ہلا رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہے گا میں عظمت و کبریائی کا مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں زور آور ہوں، میں سخی ہوں. یہاں تک کہ ممبر کانپنے لگا. ہمیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ممبر گر پڑے گا. آپ پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہتر، پاکیزہ، کشادہ، قوی، تقوی شعار، صاف ستھرا، نرم اور رحمت و شفقت سے معمور تھا. اور بے شک وہ دل جس پر قرآن کریم اپنے تمام اسرار و معانی، حروف، روح اور حقائق کے ساتھ نازل ہوا ہے وہ سب سے وسیع اور مضبوط ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائے. صاف عربی زبان میں ہے. آپ نے اپنے دل کے فیوز و برکات سے اپنے ساتھیوں کو بھی فیضیاب کیا اور اپنے نور علم سے ان کے دلوں کو بھی منور کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بیدار تھا اور آپ کی بیدار قلب یہ بھی ہے کہ آپ کے اخلاق و اطوار قرآن کریم کی عملی تصویر تھے. اسی کے لیے غصہ کرتے
اور اسی کے لیے راضی ہوتے، نہ بد زبان تھے اور نہ بد زبانی کرتے تھے، اور نہ ہی بازاروں میں شور گل مچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ عفو درگزر سے کام لیتے تھے۔ آپ کو جس نے بھی پکارا، چاہے اپنے ساتھیوں میں سے ہو یا اہل خانہ میں سے، آپ نے لبیک کہا۔ اللہ نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا، آپ فحش گو نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں، بد دلوں کو کھول دیا، اور آپ کی ہر اچھائی کی طرف رہنمائی کی، اور ہر اعلی اخلاق سے مزین کیا، اور سکینت آپ کا لباس، نیکی آپ کا شعار، تقوی آپ کا ضمیر، حکمت آپ کی منطق، صدق آپ کی فطرت، وفا آپ کی طبیعت، عفو آپ کی عادت، نیکی آپ کا اخلاق، اسلام آپ کا دین، اور احمد آپ کا نام تھا۔ اللہ نے گمنامی کے بعد آپ کو شہرت دی، آپ کے ذریعے قلت کو کثرت میں، محتاجگی کو مالداری میں، اور فرقت و جدائی کو اتحاد و یگانگت میں بدلا، اور انسانوں کے عظیم انبوہ کو ہلاکت سے نجات دی، اور آپ کی امت کو سب سے بہترین امت بنایا، جنہیں وہ حکم ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، آپس میں متحد رہیں، اللہ پر ایمان لانے والے اس کے لیے مخلص اور رسول کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ نرم اخلاق کے تھے۔ آپ سے کوئی بھی سوال کرتا تو آپ اس کی بات کو دھیان سے سنتے، اور اس وقت تک اپنا چہرہ نہیں پھیرتے جب تک وہ سائل خود واپس نہ چلا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے خوبصورت، خوشنما اور بارونق تھا۔ سلام کا جواب اس سے بہتر انداز سے دیتے تھے، اور آنے والے کا پرجوش استقبال کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کے احوال دریافت کرتے، قوم کے سربراہوں کی تعظیم کرتے، اپنے اصحاب کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ پیش آتے، اور ان کے لیے مجلس کو وسیع کرتے، مسکرا کر ملتے اور گفتگو فرماتے، اور اکثر آپ کی ہنسی مسکراہٹ والی ہوتی، اور فرماتے کہ کثرت سے کھلکھلا کر مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متواضع تھے، اپنا کام خود کرتے، سواری پر اپنے پیچھے کسی کو بٹھاتے، بیواؤں اور یتیموں اور لونڈیوں کے ساتھ چلتے، اور اللہ کے مسلم بندوں کی تکریم کرتے تھے، اور کہتے تھے بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر نہ گھمنڈ کرے اور نہ ہی ایک دوسرے پر زیادتی کرے، اور آپ نے یہ پسند کیا کہ ایک نبی اور ایک عام انسان بن کر زندگی گزارے، نہ کہ نبی اور بادشاہ بن کر۔ آپ بہت زیادہ حلیم اور بردبار تھے، اپنے نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، مگر جب اللہ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی تو اس کا انتقام لیتے۔ آپ لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے بڑے سخی، سب سے بڑے بہادر اور شجاع تھے۔ جب بھی آپ سے کچھ مانگا جاتا آپ دیتے، اور آپ اس انداز سے دیتے تھے کہ آپ کو تنگ دستی کا کوئی خوف نہیں، چنانچہ آپ سے زیادہ کوئی بہادر، نڈر، سخی اور خوش نہیں دیکھا گیا۔ آپ کے ساتھیوں پر جب مصیبتیں نازل ہوتی اور خوف کا ماحول ہوتا تو آپ کے دامن میں پناہ لیتے۔ آپ بندوں کے حقوق کے معاملے میں سب سے زیادہ عدل پرور، انصاف کرنے اور حق کے لیے لڑنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال، بچوں اور یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے۔ بعض اوقات اپنے اصحاب کے بیمار ہونے سے اور ان کی موت سے روتے، جانوروں اور پرندوں پر بھی آپ رحم کرتے۔ آپ پر بہت زیادہ درود و سلامتی نازل ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حیادار تھے۔ اللہ نے آپ کو عزت، شرف اور بزرگی کا تاج پہنایا تھا، اور عظمت و شان و شوکت کا لباس عطا کیا تھا۔ آپ پر ہمیشہ تمام کاموں میں، عظیم مناسبات میں، نمازوں میں اور تمام عبادات میں خشوع خضوع اور تواضع انکساری غالب رہتی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو زور آور ہے۔ پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، بس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ پر رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن کریم میں برکت دے، مجھے اور آپ تمام کو اس کی آیات اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ سب کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ آپ سب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا،
تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور اس کی توحید بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، تو بہت زیادہ درود و سلام نازل کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور درست اور سچی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع آدم کے سب سے بہترین زمانے میں مبعوث فرمایا۔ آپ کے پورے سلسلہ نسب میں کہیں بھی زنا کاری نہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرامت الہیہ سے محظوظ ہو کر اور ربانی عنایتوں کے سایہ تلے پیدا ہوئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشگی دلیل، آپ کی رسالت کا پیش نامہ اور آپ کی رفعت شان و مقام کا یہ اعلامیہ تھا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے۔ آپ نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کی تعبیر ہے، جنہوں نے آپ کی ولادت کے وقت ایک روشنی کی شکل میں دیکھا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ اس میں اس نور کی طرف اشارہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس سے آپ نے دنیا کو روشن کیا اور کفر کے اندھیرے ختم کیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور کے ذریعے بصیرتوں کو جلا بخشی، ضمیروں کو زندہ و بیدار کیا، اندھی آنکھوں اور بند کانوں کو کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کسرا کے ایوان ٹوٹ گئے، فارس کی آگ بجھ گئی اور ساوا کی جھیل خشک ہو گئی۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر بیت اللہ کے تعلق سے اصحاب فیل کے مکر و سازش کو ناکام بنا دیا، جو گھر اس رسول کی جائے نماز اور جائے حج و عمرہ بننے والا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ الہی میں پروان چڑھے، اسی کی محافظت، نگرانی اور نگہداشت میں پلے بڑھے۔ بعثت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل کامل اور بڑی عزت و شرف کے مالک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اس موقع پر ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد سے اور اسماعیل کی نسل سے پیدا کیا اور ہمیں اپنے گھر کا متولی اور حرم کا پاسباں بنایا۔ اس نے ہمارے لیے امن و امان والا حرم بنایا اور ایسا گھر عطا کیا جس کی طرف لوگ حج کرتے ہیں، اور لوگوں پر ہمیں حاکم بنایا۔ پھر یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، اس کا جس کسی سے بھی موازنہ کیا جائے گا تو شرف و فضل اور عقل و دانش میں اس سے برتر و بالا تر ہوگا۔ اگرچہ مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ مال و ثروت ایک ناپائیدار چیز اور جلدی سے گزر جانے والا سایہ ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسب و نسب میں معروف ہے۔ پھر 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی، صبر کیا، اللہ کی خاطر ہجرت کی، جہاد کیا، استقامت اختیار کی اور کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور کئی علاقے اور ملک اس کے تابع ہو گئے۔ مومنوں، واضح ترین مظہر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہونے کی حقیقت آشکارا ہوتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہے، کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے مال و اولاد، اپنی جانوں اور شدت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے، جس پر متعدد واقعات و حادثات دلالت کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں ایک انصاری عورت کا باپ، بھائی اور خاوند سب شہید ہو گئے۔ جب اسے خبر ملی تو پوچھنے لگی کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بتلاؤ، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ تیری چاہت کے مطابق بالکل خیر و عافیت سے ہے۔ تو کہنے لگی کہ مجھے دکھلاؤ تاکہ ان کی زیارت کر سکوں، اور کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت جان کر اور آپ کو دیکھ کر مصیبت و پریشانی بالکل معمولی اور ہلکی ہو چکی ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے مال اور اہل سے زیادہ محبوب ہے، اور بے شک جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے تو میں آپ کے پاس آئے بغیر اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، اور جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آپ تو جنت میں نبیوں کے ہمراہ بلند مقام پر فائز ہوں گے، اور میں اگر جنت میں داخل ہوا تو آپ کی زیارت نہیں کر پاؤں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک دن حاضر ہوا تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا رنگ کیوں اترا
ہے تو کہنے لگا کہ مجھے کوئی تکلیف یا بیماری نہیں، بس جب آپ کو دیکھ نہیں پاتا تو شدید وحشت محسوس کرتا ہوں، پھر آپ کی زیارت کر کے تسکین حاصل کرتا ہوں، پھر آخرت کو یاد کرتا ہوں تو آپ کی زیارت کی محرومی سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے بندوں اور سب سے بہترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے چاروں خلفائے راشدین سے۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں عافیت عطا کر، ہماری مصیبت دور فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہماری توبہ قبول فرما، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے ہر معاملے میں ہمارے انجام کو بہتر بنا اور دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوائے خیر کے اور کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، تو ہمیں خیر عطا فرما اور جس چیز کا تجھ سے سوال نہیں کرتے اس کی ابتلا سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو علم کی روشنی سے منور کر دے۔ اے اللہ اپنے بندے خادم الحرمین شریفین کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو بھی بھلائی اور اپنی خوشنودی کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان پر استقامت دے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ مزید سے نوازے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔